شاہ محمود قریشی صاحب آپ جو ہے اس بحث کو سمیٹیں جی. شکریہ جناب اسپیکر. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر حزب اختلاف کے ممبران نے اپنے کٹ موشنز کے ذریعے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور میں ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا اور جو نقطے وہ اٹھا رہے تھے ان کے نوٹس بھی لے رہا تھا. انہوں نے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا ذکر کیا, انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا, انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا, انہوں نے فیٹف کا بات کی, انہوں نے کینیڈین ایک حادثے کا ذکر کیا, انہوں نے ٹریڈ کی بات کی, انہوں نے سی پیک پر اپنی توجہ ہماری مبذول کرائی, انہوں نے مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات پر نشاندہی کی, چین کے ساتھ تعلقات میں جو گرم جوشی نہیں رہی ان کی طرف اشارہ کیا, افغانستان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا, انہوں نے مینجمنٹ آف دا فارن آفس کا ذکر کیا, انہوں نے جو نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس کا تذکرہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ فارن پالیسی کامیاب وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے. یہ سب نقطے بہت مفید ہیں میری رہنمائی کے لیے. جناب والا, میں آغاز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں ان نقطوں کا, اور میری یہ کوشش رہی ہے اور ہر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی شاہ محمود قریشی صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا اذان سے پہلے کہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ فارن پالیسی پر ایک بائی پارٹیزن اپروچ اڈاپٹ کی جائے, کیونکہ فارن پالیسی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایک حکومت تک محدود نہیں ہوتے, اس کے اثرات اور اس کی امپلیکیشنز دورست ہوتی ہیں. جناب والا, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے آغازی میں کہ یہاں میرے ایک فاضل دوست جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, وہ خارجہ امور پر اتنی مہارت سے بات کر رہے تھے اور غالباً بھول گئے کہ 4 سال ان کو وزیر خارجہ نہ مل سکا. 4 سال کی تلاش کے باوجود وہ وزیر خارجہ تلاش نہ کر سکے, اور آج مہارت سے وہ بات کر رہے تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر. جناب والا, مجھے اجازت دیجیے کہنے کی ہماری دوسری بڑی جماعت ہے, ان کی بھی یہاں قیادت تشریف فرما ہے, انہوں نے بھی کامنٹری کی ہے, اور انہوں نے عمران خان کے جملے پر تذکرہ کیا کہ عمران خان نے پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کے بارے میں کیا کہہ دیا, نہ جانتے ہوئے کہ ان کی اپنی قیادت, ان کے اپنے چیئرمین نے جب کہا تھا نو فرسٹ یوز, اس نے پاکستان کے نیوکلیئر ڈاکٹرن کو انڈرمائن کیا تھا. یہ حقیقت ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کو اگر دھچکا لگا تھا تو اس جملے سے لگا تھا. یہ حقیقت ہے, حقیقت کو تسلیم کیجئے. میں حیران ہوں, ایک محترمہ میری صاحبہ نے
فرام خیرپور. انہوں نے فرمایا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بولا کرتے تھے تو ان کی آواز گونجتی تھی. بالکل ہم احترام کرتے ہیں کسی فاضل شخصیت کا, کسی قابل شخصیت کا احترام لازم ہے, پر میں حیران ہوتا ہوں کہ آج جس کی آواز گونجتی تھی اس کے جانشینوں کے پاؤں کانپتے کیوں ہیں آج خارجہ ملک پر. اور آج میں نہیں آج سن لیجئے, میں نہیں, وکی لیکس کیا کہتی ہے ان کے بارے میں, وکی لیکس کیا کہتی ہے ان کے بارے میں, ان کے جانشینوں کے بارے میں, جو اس کرسی پہ آ کے بیٹھے, جس کرسی پہ ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا کرتا تھا, آج اس کے جانشین وہ ہیں جن کے بارے میں وکی لیکس کہتی ہے کہ وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. جناب والا, اب میں عرض کرتا ہوں, یہاں میں نے بڑی خاموشی سے آپ کی بات سنی. جی شاہ محمود قریشی صاحب. جناب والا, یہاں ذکر کیا گیا کہ پاکستان آج انہیں تنہائی کا شکار دکھائی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اگر وہ پچھلے 5 سال کی فارن پالیسی اور اس کے خد و خال جاری رہتے تو خدا نخواستہ ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہوا. ہندوستان کی اولین کوشش تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں دھکیلا جائے, لیکن آج مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی وہ پالیسی ناکام دکھائی دے رہی ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نہیں ہے. پاکستان از انگیجڈ. پاکستان یورپ کے ساتھ انگیجڈ ہے. پاکستان مسلم دنیا کے ساتھ انگیج ہے. پاکستان افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ انگیجڈ ہے. اور پاکستان جو دنیا کی اہم جو قوتیں ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے یا روس ہے, اس کے ساتھ انگیج نہیں. روس کے ساتھ تو خاطر خواہ تعلقات میں ایک بہتری دکھائی دے رہی ہے. جناب والا, یہاں افغانستان کا ایک فاضل دوست نے ذکر کیا, اپنی تشویش کا اظہار کیا. ان کا حق ہے, ضرور کیجئے, لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے افغانستان پر, اس کی پوری دنیا معترف ہے. آج وہ جو پاکستان پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں پاکستان is no longer part of a problem, پاکستان is part of the solution. اور یہ ایک اتنا ڈرامیٹک شفٹ ہے, یہ اتنی بڑی ایک ڈرامیٹک شفٹ ہے جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ کا شفٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے. ایک دوست نے کہا کہ ایران کے بارے میں تذکرہ ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ چند سال پہلے ایران کے ساتھ تو بارڈر اسکرمشز ہو رہے تھے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت میں ایران کے ساتھ بارڈر مارکیٹس کے معاہدے ہو رہے ہیں. یہ فرق ہے. جناب والا, یہاں ذکر کیا گیا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نے نہیں. میں صد احترام اس رائے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری دوستی اچھی رہی ہے اور سب جماعتوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, لیکن خدا کے فضل و کرم سے چین کے ساتھ جتنی ہماری دوستی آج مستحکم ہے وہ کبھی نہ تھی, اور اس پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور رائے ہو سکتی ہے آپ کی, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر چین کے بعد سی پیک کا بھی ذکر کیا گیا, اگر ان کو تشویش ہوتی تو کیا وہ فیز 2 کا معاہدہ آپ کے ساتھ کرتے؟ ہرگز نہ کرتے. اگر ان کو آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کی جستجو آرزو نہ ہوتی تو اسی چین کی حکومت نے اس حکومت کے ساتھ ایک نیا FTA ایگریمنٹ سائن نہیں کیا.
اگر نہیں کیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چین کی موجودہ قیادت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات اسٹریٹجک اور اکنامک استوار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور اس کی انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے بہت جلد پیش ہو جائے گا جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ خود پاکستان آ کے اور خدا کرے گا اس پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں گے. جناب والا, یہاں ذکر کیا گیا, ایک فاضل دوست نے کہا سعودی عرب کے تعلقات کے ساتھ ذکر کیا, حوالہ دیا. میں حیران ہوں کہ تعلقات کو مس ہینڈل کرنے والے آج ہمیں درس دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر, آپ کو تو یقیناً یاد ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہ جب یمن کے معاملے میں اس حکومت نے, فاضل جو کچھ ممبر بیٹھے ہیں ان کے, انہوں نے مس ہینڈل کی تھی سچویشن, کہا کچھ کیا کچھ, وعدہ کچھ, دکھایا کچھ, نبھایا کچھ, تو اس سے جو تعلقات میں کشیدگی آئی تھی سعودی عرب کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ, وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. الحمدللہ اس حکومت کو عمران خان صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عنایت کیا کہ ہم ان دونوں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کرنے میں کامیاب ہوئے, اور آج ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی ہے کہ یہ مانگتے رہے ان کو ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی, ان کی بات کامیاب نہ ہوئی, اور عمران خان صاحب ڈیفرڈ آئل پیمنٹ پاکستان سعودی عرب کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے لے کر آئے, بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ لے کر آئے. یو اے ای کے ساتھ جو ایک نئی ہماری بات چل رہی ہے فار انویسٹمنٹس اینڈ بیلنس آف سپورٹ پیمنٹ دے ہیو گیون اس, وہ بھی آپ کے علم میں ہے. جناب والا, میں حیران ہوں, بات کرتے ہیں کہ ہماری سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, آپ ذرا اس معاہدے کو, اس ایگریمنٹ کا مطالعہ کر لیجئے جس کے ذریعے سعودی عربیہ پاکستان سپریم کوآرڈینیٹ کاؤنسل کا ایک وجود سامنے آیا ہے. ایک نیا انسٹیٹیوشنل میکنزم اس حکومت نے پلیس کیا ہے تاکہ ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اس کو فاسٹ ٹریک کیا جا سکے. اگر تعلقات میں یہ گرم جوشی نہ ہوتی تو یہ نئے معاہدے کیوں ہوتے؟ اگر تعلقات میں یہ گرم جوشی نہ ہوتی تو جو ہمارے کنوکٹڈ پرسنز تھے جن کی سزائیں ہو گئی تھی ان کی ریلیز کیسے ہوتی, جو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں گھر لوٹ کر آئے ہیں. جناب والا, میں حیران ہوں, یہ بات کرتے ہیں ہمارے مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں انہیں شک و شبہ ہو جاتا ہے. اگر ہمارے اس دنیا کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی نہ ہوتی تو میں بتاتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو آپ نے کیا 2015 میں وہ قوم نے دیکھ لیا, اور اس حکومت نے قطر کے ساتھ جو نیا معاہدہ کیا جس سے ایل این جی سی کی قیمت میں 31% کمی کی ہے, یہ گرم جوشی کے بغیر ہو گئی, یہ تعلقات کے بغیر ہو گئی. جناب والا, تعلقات کی بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں جو 2011 سے لے کر آج تک کویت کے ساتھ جو پاکستانیوں کے ویزوں کی پابندی تھی اس کو نہ ہٹا سکے. وہ ویزے اٹھے اور پابندی اٹھی تو آج اٹھی, اور تعلقات کا افسانہ ہمیں یہ سناتے ہیں. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے تعلق جو ایک نئی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے بحرین کے ساتھ ابھی ڈبل ٹیکسیشن کے اوائڈنس پر ہم نے معاہدہ کیا ہے. مصر کے ساتھ بھول جاتے ہیں, جب یہ سابقہ حکومت جب وہاں تبدیلی آئی اور وہاں جو نئی حکومت جو اس وقت ہے پریزیڈنٹ سی سی حکومت آئی
تو ان کے تعلقات ان کے بیانات سے اور ان کی حکمت عملی سے اتنے کشیدہ ہو گئے کہ مصر جس کے ساتھ پاکستان کے بہت گہرے تعلقات تھے ان میں سرد موری آئی. اللہ کے فضل و کرم سے سرد موری آج ٹوٹی ہے اور میں کائرو گیا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے جو وہاں مجھے پذیرائی ملی ہے اور ان قریب جو مصر کے وزیر خارجہ یہاں آنے والے ہیں تو قوم دیکھے گی کہ وہ کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور یہ مسلم امہ کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں حیران ہوں اتنا عرصہ حکومت میں رہے. میں ہاؤس کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں میں ابھی عراق سے ہو کر آ رہا ہوں. I was shocked to hear that the last visit of the Pakistani foreign minister to Iraq was 39 years ago. And this is a fact. اب جناب والا ہمیں درس دیتے ہیں آئسولیشن کا. میں آج کہتا ہوں کہ آج یہ حکومت ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ جانتی ہے کہ the continent for tomorrow is Africa with 54 countries with over 1 billion population with a huge market. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک نئی انگیج افریقہ پالیسی جو ہے اس کو اپنائی ہے اور نہ صرف اپنایا ہے ہم نے نئے 5 مشنز کھولنے کا اس 2 سالوں میں فیصلہ کیا ہے اور 2 مشنز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور نہ صرف یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کی بات کی گئی تو یس مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ the Foreign Office organized in collaboration with the Ministry of Commerce the first ever trade and investment conference in Africa, in Nairobi. And the impact was, in 1 year, Mr. Speaker, I want to be on record, in 1 year, the Pakistani exports to the African continent have grown by 7%. I'm talking of facts. یہ تو لفاظی کی بات ہو رہی ہے, یہ تو جملے بازی ہو رہی ہے. سیاست تو ہم سب کرتے ہیں, ہم سب سیاستدان ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا چاہ رہا ہوں. جناب والا میں عرض کرتا چلوں, یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور ڈپلومیٹک آئسولیشن کی, تو میں اس ہاؤس کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ جو ابھی اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان سائن ہوا ہے اس کی تاریخ ہے آپ کی اطلاع کے لیے 25 جون 2019. یہ دور غالباً نہ پیپلز پارٹی کا ہے نہ نون لیگ کا ہے, تحریک انصاف کے دور میں یہ اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان ہوا ہے. فیڈریکا موگرینی کے ساتھ میں دستخط کر کے آیا ہوں برسلز میں. اور آپ کہتے ہیں آئسولیشن, یورپ نے آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایک معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے میں, اور پرسوں میں آ رہا ہوں انطالیہ کی ڈپلومیسی فورم سے جہاں جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں جوزف بوریل, وہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ برسلز آئیں اور ہم ان کے ساتھ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امیڈیٹ ورکنگ وزٹ کی انہوں نے دعوت دی ہے. اسے آئسولیشن کہتے ہیں, اسے آئسولیشن نہیں کہتے. جناب والا بات وہ کرتے ہیں جن کے دور میں کوشش اور جتن کرنے کے باوجود ایک امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکٹری سے مل کے آتے تھے تو شادیانے بجاتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے آج حالات اس سے بہت مختلف ہیں اور آج ایٹ دا ہائیسٹ لیول پاکستان کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے. جناب والا میں عرض کرتا چلوں یہاں کہ آئسولیشن جو جی ایس پی پلس کا معاہدہ تھا پہلے ہوا تھا, اس کی تجدید ہونی تھی from 2019 to 21, وہ کب ہوئی؟ وہ اب ہوئی. ہم نے کی, اس حکومت نے کی. اور برطانیہ جس نے بریکسٹ کے بعد یورپین یونین سے آزادی علیحدگی اختیار کی, اس کے ساتھ ایک نئی ایگریمنٹ, ایک نئی کنسیشنری ایگریمنٹ کس نے کی؟ ہم نے کی. اب کی کن ٹرمز پہ کی؟ جی ایس پی پلس ٹرمز پہ کی. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہوا میں نہیں ہوا, یہ حقائق ہیں جن حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. جناب والا ڈائریکشن کی بات کی گئی تو میں آج کرتا چلوں, یس, the government of Pakistan Tehreek Insaf
under the leadership of Prime Minister Imran Khan, has taken a big decision. اور وہ جو فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں نا فورن پالیسی پیپل سینٹرک ہونی چاہیے. یس آئی ایگری ود دیٹ, اٹ شوڈ بی پیپل سینٹرک. اور اس پیپل سینٹرک فورن پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے, وی ہیو شفٹڈ آور فوکس فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس. Why have we done that? We have done that, Mr. Speaker, because we feel that Pakistan requires economic security. اور اکنامک سیکورٹی کے لیے ہمیں پیس چاہیے, ہمیں اکنامک سیکورٹی کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں ریجنل ٹریڈ میں گروتھ چاہیے. اس لیے ہم نے اس فوکس کا, اس زاویے کو, ہم نے اس کی سمت کو درست کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اپنے فورن پالیسی آبجیکٹیوز حاصل کر سکیں. جناب والا, آپ جانتے ہیں کنگال قوم اور جو آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہو, جی جو آن اے ڈول ہو, اس کی فورن پالیسی کو اہمیت وہ نہیں دی جاتی. اگر آپ اپنی فورن پالیسی کو اور اپنے ملک کو وزن دینا چاہتے ہیں, اہمیت دینا چاہتے ہیں, تو پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا, پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم ہونا ہوگا. تب دنیا آپ پر توجہ دے گی, تب دنیا آپ کی بات غور سے سنے گی, اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف, اس سمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جناب والا, آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں معیشت کا تانا وہ دیتے ہیں جن کے زمانے میں جب اگست 18 میں یہ حکومت معرض وجود میں آتی ہے, میں نہیں, جتنے پاکستان کے ماہرین ہیں, اکنامک ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں all our macro economic indicators were pointing in the wrong direction. لیکن today what are they saying? Negotiations, the finance minister کی ongoing ہے, but even today the IMF has said that we consider Pakistan's economic position stable. That's a big commentary. And that is a recognition that Pakistan has moved from stabilization, and inshallah with this budget, from stabilization to growth. And the first indicator of the shift of gear is 3.934%, almost 4% of GDP growth. That's a reflection of the direction of our economy. And foreign policy of Pakistan, the finance minister knows, will be completely supporting the financial objectives and direction of the government of Pakistan. And that is why I have stressed, and I am trying to educate the Foreign Office on the importance of economic diplomacy. How important, and I keep telling them, economic diplomacy is not exports and imports. It's a larger concept. And understand that concept and how the Foreign Office can put in an effort to promote a trade and investment, to restore the confidence. یہاں بات کی گئی کہ وزیر اعظم نے ناراضی کا اظہار کر دیا, تصحیح کر دی. نہیں, وزیر اعظم نے کسی کی تصحیح نہیں کی. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ مت بھولیے ان محسنوں کو جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں اور پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں. آج ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کو حاصل ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس سال کے مالی اختتام پر 24% جو ریمیٹنس کی گروتھ ہوئی ہے. یہ کیسے ہوئی ہے؟ یہ اعتماد کے فقدان سے ہو نہیں سکتی. یہ ایک بہتر حکمت عملی کا آئینہ ہے, یہ اس کا عملی نمونہ ہے جو ایسا ہوا ہے. یہ آج اوورسیز پاکستانی کا اعتماد ہے اس حکومت پر, اس قیادت پر, اس کی پالیسیز پر, جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریمیٹنس کی گروتھ دکھائی دے رہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے, اور ہم نے اس اثاثے کی حفاظت کرنی ہے. حقارت سے پیش نہ آؤ, ان کے میلے کپڑے دیکھ کے تصدیق مت کرو. ہاں,
بڑا ایک بالکل اس ملک میں طبقہ ہے جو بڑے سوٹ بوٹ پہن کر ملک کو لوٹ کر پیسہ باہر بیچتا ہے اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے والے جوتی مزدوری کر کے کما کے پیسہ یہاں بیچتے ہیں. عمران خان کی نظر میں وہ پاکستانی اہمیت کی قابل ہے, عزت کے قابل, پاکستان کی معیشت کو سہارا دے رہا ہے, جو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھا رہا ہے. جناب والا میں عرض کرتا چلوں, میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا, وزیر خزانہ بیٹھے ہیں, وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ریسورس گیپ کیا تھا جب پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت آئی. 20 ارب روپے کا $20 ارب کا, اتنا نہیں, اتنا بڑا گیپ چھوڑ کے کون گیا تھا؟ عمران خان نہیں, وہ تو پلگ کر رہا ہے, وہ تو تن کے چن کر اس گھونسلے کو پھر آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جناب والا, آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہ 17 سال کے بعد وہ ملک جو سسکیاں لے رہا تھا, آج 17 سال کے بعد وہ کرنٹ اکاؤنٹ اس کا سرپلس دکھائی دے رہا ہے after 17 years, اور یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے. Mr. Speaker, and keeping these objectives in view, I have directed the missions of Pakistan and the foreign offices of Pakistan to facilitate the Roshan digital account. And in the last 6 months, 160,000 accounts have been opened and $1.3 billion have been remitted to Pakistan through this new financial instrument. Who has created this instrument? Nobody thought of that. The Pakistan Tehreek-e-Insaf government has thought of that, and it is now paying dividends. Janab wala, liberalized visa کس نے کیا؟ ویزا اور یہ آج بزنس مین کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ای ویزا پالیسی کون لے کر آیا؟ آپ لے کر آئے. آپ کو تو اللہ کے فضل سے باری باری یک نشد دو موقع ملے جو ہے اوپر نیچے حکومتوں کے, لیکن اللہ کے فضل سے یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کو دیا. Today we are engaging through virtual conferences with our missions abroad and telling them how to promote economic diplomacy. جناب والا, میں آگے آتا ہوں. کشمیر کا ذکر کیا گیا. کشمیر کا ذکر تو یہ ایسے کرتے ہیں, اس تسلسل سے کرتے ہیں کہ کشمیر اس خطے کے نقشے میں پچھلے 3 سال سے نمودار ہوا ہے. اس سے پہلے کشمیر نقشے پہ دکھائی نہیں دیتا تھا. میں آج یہ برملا کہنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, آپ اٹھا لیں, میں دعوے سے کہتا ہوں ریکارڈ منگا لیں. اقوام متحدہ میں نواز شریف صاحب بھی گئے, ان کی تقریروں کو منگا لیں. زرداری صاحب بھی گئے, ان کی تقریر کو منگا لیں. اور عمران خان کی تقریر کو منگا لیں اور قوم موازنہ کر لے. کشمیر کا مقدمہ کس نے لڑا؟ عمران نے لڑا, زرداری نے لڑا, نواز شریف نے لڑا. بات کرتے ہیں کشمیر کے ٹھیکیدار یہ بنیں گے, کبھی نہیں بنیں گے کشمیر کی ٹھیکیدار. ان میں دم خمی نہیں ہے کشمیر کی ٹھیکیداری کرنے کا, ان میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے, ان میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ کشمیر کی بات کریں. کشمیر کی بات وہ کرے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا, جس کی جیب میں کوئی غیر ملکی پاسپورٹ نہیں ہوگا. کشمیر کی بات وہ کرے گا جس کے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں, جس کے سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹس نہیں ہوں گے, وہ کشمیر کی بات کرے گا. کیا بات کرتے ہیں؟ کشمیر کی بات کرتے ہیں. جناب والا, آج جو ذکر نہیں کرتے تھے, پوری داستان میں کشمیر کا ذکر نہیں کرتے تھے, ان کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے دہائیوں کے بعد اگر اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا ہے تو عمران خان نے کیا ہے. اگر نریندر مودی کا چہرہ, اس کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا ہے, ہندوتوا کا فلسفہ دنیا کو بتایا ہے, اور آر ایس ایس کی سوچ جو ان پر غالب آ چکی ہے, اور سیکولر انڈیا جو آج دفن ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اس کو اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے تو شخصیت کا نام اونچا نہیں لینا, ہلکے سے کہہ دینا عمران خان. بات نکل جائے گی. میں نہیں چاہتا بات نکلنی نہیں چاہیے, گھر کی بات گھر میں رہے, بات اونچی نہیں کرنی.
اونچا نام بھی لینا سر. فائنانس منسٹر صاحب کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ نام اوپر لیں. اب جناب والا بات کر رہے ہیں, بات کرتے ہیں کشمیر کی. 3 دفعہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا ذکر ہوا, ہیومن رائٹس کونسل میں کشمیر کا ذکر ہوا, اور پھر کہا گیا OIC. میں آپ کی خدمت میں نیامے کا, وہ OIC کا فورن منسٹرز کا متفقہ ریزولوشن پڑھتے ہوں گا, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہوں, جس پہ کشمیر پر OIC کے وزراء خارجہ نے متفقہ ایک ٹھوس موقف لیا ہے. اور اگر آپ کو کوئی ڈیٹ کی دقت ہو تو میں بتاتا ہوں, اٹ واز نومبر 2020. یہ آج کر رہا ہوں, پرانی بات نہیں کر رہا, اس دور کی بات کر رہا ہوں. آج بات کرتے ہیں کشمیر کی. حضور والا, جو کشمیر میں اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے, اس پر جو ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ آئی ہے, جس نے ہندوستان کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے, وہ کس سن میں آئی ہے؟ وہ 2018 میں آئی ہے, 2019 میں آئی ہے, اس دور میں آئی ہے. آپ کے دور میں کیوں نہ آئی؟ آپ کے دور میں کیوں نہ آئی؟ آپ بات کرتے ہیں کشمیر کا درد کی بات کرتے ہیں, اور آج ستم ظریفی دیکھیں اور کہتے ہیں کہ دنیا, ہم تو جو کہتے ہیں ہماری پالیسی تسلسل سے اپنی جگہ قائم ہے, ہم ڈگمگائے نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے حریت کی قیادت بھی اپنے فلسفے پر قائم ہے. وہ خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں, وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بات کر رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل لا کی بات کر رہے ہیں. اور کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں آ کے, اسلام آباد میں آ کے, دفتر خارجہ میں آ کے اگر UN چارٹر کی بات کرتا ہے, سلامتی کونسل کی بات کرتا ہے, تو پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کرتا ہے, پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی کرتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ کشمیر کی بات, کشمیر کا آئینہ ہمیں دکھاتے ہیں, کشمیر کا بورڈ بھی چراتے ہیں اور آئینہ بھی دکھاتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ چھوڑیے آپ جناب والا, میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور یہ کہتا چلوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب دیکھیں حالات اتنے بدلے ہیں کہ وہ لوگ جو دلی کی سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جو بیٹھکوں میں بیٹھا کرتے تھے, جو کولیشن گورنمنٹس بنایا کرتے تھے, جو کٹھے جھولا کرتے تھے, ہاں آج کیفیت یہ ہے کہ وہ نریندر مودی ان کو دلی بلاتا ہے بیٹھک میں, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ متفقہ فیصلہ 22 جون کو کر کے آئے ہیں کہ ریورسل آف دی illegal, unilateral and unconstitutional measures of the 5th of August 2019. کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ کس کے موقف کو انڈورس کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ موقف ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے. یہ پاکستان کے موقف کی آج پاکستان کے موقف کی آواز مظفر آباد سے نہیں, آج پاکستان کے موقف کی آواز سری نگر سے اٹھ رہی ہے. آج سری نگر سے وہ آواز اٹھ رہی ہے, اور ہمیں کہتے ہیں کشمیر کی بات. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, اب یہاں یہ بات ہو رہی تھی OIC کی, تو میں یہ کہتا چلوں, آج OIC کی بنیاد کس مسئلے نے اس کی بنیاد رکھی؟ مسئلہ فلسطین نے جنم دیا OIC کو. جناب والا, فلسطین کا مسئلہ بھی نیا نہیں ہے, فلسطین کا مسئلہ بھی آپ اور میری عمر سے پرانا ہے, لیکن جناب والا, اسی ہاؤس میں یہ ہاؤس گواہ ہے, آپ نے, شہباز شریف صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ فارن منسٹر, this parliament expects you to lead from the front. تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس پارلیمنٹ کی قرارداد کی پاس رکھی, and I led from the front. I went to Turkey. I took the Palestinian foreign minister along with me. I took the Tunisian foreign minister, and a night before the General Assembly, I collected all the foreign ministers. Available in New York at the Pakistan House in New York, and we drew a strategy. And our strategy was immediate cessation of hostilities. Our strategy was an immediate ceasefire. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج
فلسطین کہہ رہا ہے، فلسطین کا وزیر خارجہ شکریہ کرتا ہے پاکستان کی قوم کا کہ پاکستانی قوم نے آج غزہ کی بمباری، جب غزہ کی بمباری ہو رہی تھی، جب مسجد اقصی 27ویں کی رات کو مسجد اقصی پر جب جو اسرائیلی قوتیں، جو فورسز ہیں جو حملہ کر رہی تھی، تو میں نے تو اب طالپور صاحب نہ گھبراؤ، بیٹھ جائے نہ گھبرائے، پریشان نہ ہو، تشریف رکھے پلیز، پریشان نہ ہو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب والا، جب غزہ پر بمباری، جب ویسٹ بینک پر بمباری ہو رہی تھی، تب الاقصی پہ حملہ ہو رہا تھا، تو عمران خان تو بول رہا تھا مجھے بلاول کا بیان تو سنائی نہیں دیا۔ کدھر تھا؟ ایک بیان نہیں دیا۔ کیوں؟ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ہائے ناراضگی نہیں بول سکتا۔ ہم نے پلیز میڈم، حضرت فرق یہ ہے کہ ان کی جماعت کی نظریں وہاں لگی ہیں اقتدار کے لیے جہاں ہمیشہ لگاتے ہیں، اور میری جماعت کی نظریں اس مدینے کی طرف لگی ہے جس کی ریاست کا تصور لے کر وہ آئی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اور پھر بات کرتے ہیں کہ نئی جدت کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں جناب والا، اس حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک نئی سینٹرلیشن پالیسی کا اجرا کیا ہے۔ لگتا ہے کہ تھوڑی چبن ہو رہی ہے کہیں ہلکی۔ آپ تشریف رکھیں پلیز۔ میں نے تو اسپیکر صاحب کہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے، کم از کم اتنا جتنا شہباز شریف کو دیا تھا، 2.5 دن۔ مجھے 2.5 دن چاہیے، کیونکہ I have so much to say on foreign policy. I need at least 2.5 days. So be patient. Address the chair, sir. Address the chair. جناب والا، Please, no cross talk, please. No sir. Please wind up کر لیں please. میں وائنڈنگ اپ سر، مجھے پتا ہے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ جب ہوتا ہے نا سر، جب آخری اوور پہ کھلاڑی وکٹیں گر چکی ہو، شکست نظر آ رہی ہو، تو ایسا ہی تباہ ہوتا ہے، جو آج دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، لیکن جناب والا، I'm talking of the new vision. I'm talking of the new vision for Central Asia. Why? Because Pakistan and the Prime Minister of Pakistan is advocating a policy of regional connectivity. And when we are talking of regional connectivity, what are we talking about? What do we have in our mind? What are we conceiving? We have a number of projects that we've conceived for the betterment of the people of Pakistan. As the former foreign minister, who's now left the house, said, the foreign policy has to be people-centric. What are we looking at? One, we are looking at, Mr. Speaker, a new transnational railway connecting Uzbekistan via Afghanistan to Pakistan for a trade route into Central Asia. We are talking of, and we have operationalized the second phase of CASA 1000. This is a 113 kilometer electricity transmission line, جس کے ساتھ یہ ملک میں جو مہنگی بجلی کے سودے کر گئے تھے تاکہ لوگوں کو سستی بجلی دستیاب ہو جائے، پن بجلی، اور یہ جو عذاب ہے اس سے قوم کو نجات ملے. So we are talking about please no new cross talk. energy corridor. We are talking about we have a new vision. ہمارے نئے پاکستان کا ایک نیا تصور ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کا تصور ہے، اور وہ نیا پاکستان کے جو نئے تقاضے ہیں اس کے عین مطابق ہے، اور اس سے گروتھ ہوگی، اس سے جاب کریشن ہوگی. بلوچستان کا میرے بھائی نے ذکر کیا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان انشاءاللہ
تاریخ اس بات کی گواہ رہے گا، تاریخ مورخ لکھے گا کہ جب انشاءاللہ بلوچستان میں خوشحالی آئے گی تو اس خوشحالی میں جو ہماری حکومت گوادر سی پورٹ کے لیے کر رہی ہے اور جو ہم نے ساؤتھ بلوچستان کا اسپیشل پیکج دیا ہے وہ تاریخ سنہری حروف میں لکھے گی، تو آج کل نہیں ملا، لکھے گی انشاءاللہ، یاد رکھیے گا۔ اور جناب والا میں یہ عرض کرتا چلوں، آج جناب والا سینٹرل ایشیا کی بات میں حیران ہوں، نگورنو کاراباخ کی تو پالیسی ہماری پرانی تھی، شرین یو نو بیٹر، آپ جانتی ہیں، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ آج جب وہ لڑائی ہوتی ہے آذربائیجان کی اور وہاں کامیابی ہوتی ہے، علاقے لبریٹ ہوتے ہیں، تو جناب والا وہاں ہندوستان کے نہیں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ Why? Because the government of Pakistan took a clear policy on Azerbaijan and Karabakh, and the result was in the streets of Azerbaijan Pakistani flags were hoisted. That is why مجھے لگ رہا ہے۔ Now sir, I will move foreign policy. آ رہا ہوں، کم از کم 2 دن دے نا مجھے، ابھی تو شروع کیا میں نے، No cross talk, ابھی تو please. شروع No کیا cross talk. بھائی، what's the hurry؟ ساری رات ہے۔ No cross talk, please. جناب والا دیکھیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے کہا you want to discuss the foreign policy of Pakistan, so I am shedding light on every facet of the foreign policy. جناب والا آج جب کووڈ-19 آتا ہے دنیا میں پاکستانی سٹینڈرڈ ہو گئے، میرے بھائی سن لے، دنیا میں آپ کے پاکستانی سٹینڈرڈ ہو گئے، آپ کے، اور 70 ملکوں میں سٹینڈرڈ تھے۔ اسی فورن آفس نے 4,14,000 سٹینڈرڈ پاکستانیوں کو 70 ملکوں سے اسپیشل فلائٹس کے ذریعے لے کر آئے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ہم لے کر آئے، ہندوستان کی ایمبیسیوں پر حملے ہوئے، پاکستان کی کسی ایمبیسی کا شیشہ نہیں ٹوٹا۔ یہ فرق ہے جناب والا۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم کی فورن پالیسی کا ایک اور آئینہ دکھا دوں، آج وہ بات کرتا ہے ملک پاکستان کی نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے آپ مسلسل بولتی جا رہی ہے، یہ بہت نامناسب بات ہے، پلیز مجھے آپ نہ مجبور کریں، آپ پلیز آپ تشریف، آپ نے اگر ڈسٹرب کرنا ہے کوئی طریقہ نہیں ہے، پلیز آپ نہ کریں، پلیز سر۔ دیکھیں نا پھر یہ طریقہ نہیں ہے، بیٹھے پلیز۔ سوال کرتے ہیں پھر میں بولوں گا تو کہتا ہے بولتا۔ ویسے یہ میڈم ایک منٹ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جناب والا، جی پلیز۔ جناب والا، بات ہے گلوبل انیشیٹو۔ آج ڈیٹ ریلیف کا جو گلوبل انیشیٹو لیا ہے وہ کس نے لیا ہے؟ عمران خان نے لیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر دنیا والوں nobody is safe till everybody is safe، اور جو اکنامک کنٹریکشن ہو رہی ہے مت بھولو کہ we are a global village today، اور اگر ہماری گروتھ نہیں ہوگی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تو آپ کی معیشتیں بھی بحال نہیں ہو سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ G20 نے آپ کو ڈیٹ ریلیف دیا ہے، سسپینشن ہوئی ہے، اور ہم نے 21 معاہدے کیے ہیں، بائی لیٹرل معاہدے کیے ہیں آن سسپینشن آف پاکستانی ڈیٹ۔ یہ ایسے ہو گیا، ہوا میں ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میں عرض کرتا چلوں جناب والا، گلوبل انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہے ہیں، آج بات ہو رہی ہے اسلاموفوبیا۔ میرے بھائی نے کینیڈا کی بات کی، میرے ایک دوست نے کینیڈا کی بات کی، ہمیں بے پناہ دکھ ہے جو ہمارے ایک پاکستانی کینیڈین خاندان کے ساتھ ہوا، لیکن جناب والا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے ایک منٹ ہولڈ کریں۔ جی دیکھیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، پلیز آپ وائلائٹ نہ کریں، میرے مہربانی کرے، اور کوئی نہیں، جو بات کرنا ہے ایک منٹ، یہ آپ کے ساتھ ڈسکشن نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں پارلیمنٹ میں یہ فارن منسٹری اپنا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یا آپ لوگوں نے جو کوشچنز کی اس کا پورے جواب دے رہے ہیں، مہربانی کریں آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ Mr. Speaker, we have, yes, no problem. Sir, میں نے تو بجٹ کی تقریر ہی نہیں کی،
میں نے وہ وقت بھی آپ کو دے دیا تھا. جناب والا بات یہ ہے, عرض سن لینا میری بھائی, عرض یہ ہے, گزارش یہ ہے, معصومانہ کچھ سوالات ہیں, کچھ معصومانہ سوالات ہیں آپ سے. اب میں عرض کرتا چلوں, جناب والا کینیڈین فیملی کا ذکر ہوا. کینیڈین فیملی آج اگر وہ شکریہ کر رہی ہے, آپ نے کہا کہ آٹوپسی, انہوں نے تو شکریہ کیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کا, وزیر اعظم کا, وزیر خارجہ کا بائی نیم اس فیملی نے شکریہ کیا. کس دنیا میں رہتے ہو یار, کس دنیا میں رہتے ہو؟ لگتا ہے یہ دن کو بھی نہیں, شام کو تو ہو سکتا ہے, دن کو بھی بے خبر رہتے ہیں, دن کو بھی بے خبر رہتے ہیں. جناب والا آج اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے. اگر اسلاموفوبیا کا جھنڈا, اگر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز دنیا میں بلند کی ہے کسی نے, تو ایک بندہ ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اس نے کہا ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے یہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ 57 ملکوں نے, جب میں قرارداد لے کر گیا 57 ملکوں نے متفقہ طور پر میری قرارداد پر لبیک اللہم لبیک کہا. کیا بات کر رہے ہیں جناب والا؟ آج بات کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹس کی. آج تیسری دنیا میں کوئی ملک ہے جس نے کلائمیٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا وہ عزم کر رکھا ہو جو پاکستان نے کر رکھا ہے, اور وہ کہہ رہا ہو, وہ انٹرنیشنل ڈسکورس آن کلائمیٹ چینج پر وہ پورا اپنا رول پلے کر رہا ہو. جناب والا مجھے لگتا ہے حوصلے پست ہو رہے ہیں. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کاؤنسلر سروسز کو امپروو کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک سٹیزن پورٹل قائم کیا تاکہ لوگوں کے اوورسیز پاکستانیز کے گریونسز کو ہم ریزالو کر سکیں. اینڈ آئی ہیو لانچڈ یسٹرڈے اے فارن منسٹرز پورٹل. اینی اوورسیز پاکستانیز کین کانٹیکٹ my office directly with their grievances and their complaints, and they will be resolved and they will be addressed to inshallah to their satisfaction. میں فیٹف کی بات کی, میں حیران ہوں, آپ نے ذکر کیا, میں آپ نہ کہتے, میں کچھ نہ کہتا. چلیں اچھا کہتے آپ کو عادت ہے سر, ان کو عادت ہے مک مکا کرنے کی. چلیں مک مکا کر لیتے ہیں, یہ ہے مک مکا کر لیتے ہیں. آپ اگلے جو کٹ موشنز ہیں وہ ڈرا کر لو, میں بھی بات ختم کر دیتا ہوں. نہیں تو دیکھیں سر, ہائے یہ گوارا ہے نا کہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں, گوارا ہے نا. جناب والا فیٹف کی بات کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ سر, میں ختم کر رہا ہوں سر, ختم سر. مجھے پتا ہے مغرب قریب ہے, عصر کا وقت ہے, روزہ افطار کرنا ہے, مجھے معلوم ہے سیاسی روزہ ہے, افطار کرنا ہے, میں جانتا ہوں, مجھے بالکل احساس ہے, مجھے پتا ہے کھجور تیار ہے, آئیے 2 نقطوں میں کھجور مل جائے گی, 2 نقطوں میں. فیٹف کی بات کی جناب والا, فیٹف کا ذکر کیا. اب فیٹف کا میں عرض کر دوں, فیٹف کا ذکر کر رہے کون تھے؟ جو گرے لسٹ میں لے جانے والے, جو فیٹف کا راستہ دکھانے والے. میں دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں, مجھے کرسی خالی دکھائی دے رہی ہے, مجھے وہ کرسی خالی دکھا رہی ہے, مجھے فیٹف کا راستہ دکھانے والے مجھے بتا رہے ہیں, مجھے گرے لسٹ میں ڈالنے والے بتا رہے ہیں کہ فیٹف, ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو, نون لیگ کے زمانے میں you are only compliant on 10 recommendations. میرا پینورامک ویو ہے, میں کیا کروں, پینورامک ویو ہے. جی پلیز نو کراس ٹاک, پلیز نو کراس ٹاک. 10 ریکمنڈیشنز کے کمپلائنٹ تھے وہ جو کہتے ہیں کہ فیٹف میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر کیوں نہیں آیا, اور تم نے گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا کیوں. میں آج کہہ رہا ہوں, اور میں ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں. جناب والا 27 ایکشن آئٹمز تھے, 27, اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے فلی کمپلائنٹ ہے آن 26. کل آبزرویشن آپ نے سنی, ایک وہ بھی ہم آگے بڑھ چکے. لیکن میں آج کہہ رہا ہوں سر, اور یہ بات قابل غور ہے, اور یہ سنجیدہ بات ہے,
اور یہ ملک کی بات ہے, یہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے. جناب والا, let the world decide. Let the members of the FATF decide. Is it a technical forum or is it a political forum? If it is a technical forum, then Pakistan should not have been in the grey list for what we have done. And if it is a political forum, and if countries like India are allowed to politicize this forum, then Pakistan will go and fight its case, because what we are doing in the interest of Pakistan. Because Imran Khan has this belief, he is struggling against money laundering, and FATF is saying anti-money laundering. تو عمران خان کا تو رونا ہی یہی ہے کہ منی لانڈرنگ کر کر کے کنگال کر دیا اس ملک کو. اس کا تو رونا ہی یہ ہے, منی لانڈرنگ کر کر کے کنگال کر دیا. اور کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. جس ملک نے 70,000 جانوں کی قربانی دی ہو, جس ملک نے 150 ارب ڈالر کی اکنامک ہٹ کھائی ہو, وہ ٹیرر فائنینسنگ کے بارے میں آنکھ بند کر لے گا؟ نہیں کرے گا. FATF or no FATF, we are doing it in the interest of Pakistan and we will continue to do so. جناب والا, let me conclude by saying this thing. جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں میں ان کو کہہ دوں. اب میرے پاس ناموس رسالت پہ تو کوئی کمپرومائز نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو. یہ تو ہماری اس سے کمٹمنٹ ہے. اب میرے پاس اب جناب صرف 10 اصلاحات ہیں. اگر کہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں. چھوڑ دیں. جو میں نے 10 ریفارمز کیے ہیں 2 سالوں میں فورن آفس میں, آئی کین, ہاں تو پھر کم از کم اگر 10 ریفارم پہ میں 3 منٹ بھی لگاؤں تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو اور لگ جائے گا. Anyways, I will not go into details. I'll just read the headlines. Here, to get a fresh input, I set up an advisory council of the Foreign Minister. I have set up a 24/7 crisis management unit in the Foreign Office to address issues. I have revamped the Foreign Service Academy and given them a new syllabus. I'm in the process of overhauling. First I took over and then I'm overhauling the Institute of Regional Studies, which was in the information previously. Today, the legal division of the Foreign Office has been revamped, and today I have set up 2 new divisions called the Economic Diplomacy Division and the Strategic Communication Division. Why? Because there's a raison d'etre behind that. Today, sir, I have also set up I have redone the website of the Foreign Office, and I have set up a new app called FM Direct. Every officer of the Foreign Service, whether he is in Argentina or in Muscat or wherever, through that app, any junior officer se leke assistant director se leke foreign secretary, he can connect with me directly on that app and give me a suggestion. Kabhi access nahi hoti thi. Mujhe pata hai کہ فورن منسٹر کو کتنے لوگ مل سکتے ہیں. نہیں مل سکتے, ٹائم نہیں ہوتا, جنرل آفیسر ضرورت نہیں کرتے. But I've given them, اور ان کی ڈسکلوز کیے بغیر they can give their ideas. And جناب والا, then there's another concept I've introduced called FM Connect, so that different stakeholders are invited to the Foreign Office for a diverse view. اب میں یہ کہتا ہوں, پاکستان کے دفتر خارجہ پر تنقید کرنے والوں, کم از کم یہ ذہن میں رکھ لینا, یہ ضرور ذہن میں رکھ لینا کہ ہمارا آپ موازنہ کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ. ہاں جی, کہ ہندوستان یہ کر گیا, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹ موشن پہ ہمارے پیسے کاٹنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں, اگر آپ کو کشمیر سے درد ہوتا, اگر آپ کو فلسطین کی فکر ہوتی, اگر آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے امور پر فکر اور سوچ ہوتی, تو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ ہندوستان کے ساتھ ہے. ہندوستان کے پاس آج 978 فورن آفیسرز ہیں,
ہندوستان کا جو فارن آفس کا بجٹ ہے وہ 2.48 ارب ڈالر ہے، اور پاکستان کا جو بجٹ آپ دینا چاہ رہے ہو وہ 142 ملین ڈالر ہے، اور بات کرتے ہو مقابلہ کرو، اس قصب پرسی میں بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں آج آن دا فلور آف دا ہاؤس ہر فارن آفس کے اس نوجوان بچے کو، بچی کو جو آج مختصر وسائل کے اندر جو پاکستان کے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کے لیے وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، میں عمران خان کی طرف سے اور میں تحریک انصاف کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں فکر مت کرو، جب اللہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو شکست دے دیتا ہے۔ Demand number 48. The question date cut motion as moved on demand number 48 be adopted. All those in favor of it may say aye. Ek dafa phir. The question date, the cut motion as moved on demand number 48 be adopted. All those in favor of it may say aye.